کیا میرے لیے، بھوک کو برداشت کیا میرے لیے، پیاس کو برداشت کیا میرے لیے، سارا دن تمام تکلیف کو برداشت کیا میں اللہ کے لیے، لیکن روزہ افطار نہیں کیا۔ آج میں اللہ ان کو انعام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام اللیل کیا، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سماعت کیا۔ آج میں انہیں میدان محشر میں جنت میں جانے سے پہلے میں اللہ کی طرف سے ان کی دعوت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے میدان محشر میں انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پسینے میں شرابور انسان، اللہ کے باغی انسان، خدا شناس انسان، خدا فراموش انسان، غفلت سے عار قسم کے لوگ وہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، ایسے وقت میں نے کھانا کھلایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں نے پلایا جا رہا ہے، آج بڑے ٹاٹ سے نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوئے، آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کر کے میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ اہل اسلام تھوڑی سی مشقت پر حق تعالی کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو میرے خیال میں اتنی زیادہ بھوک بھی تو نہیں لگتی، اتنی زیادہ پیاس بھی تو نہیں لگتی، قرآن پڑھا جائے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے دولت ہمیں عطا کر دی۔ اللہ اکبر، جب سبائی غنڈوں نے، منافق مسلمانوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیا اور ساتھ آب و دانہ بھی بند کر دیا، 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا، پانی بھی بند ہے، کھانا پینا سب کچھ بند ہے، باہر سے اندر کچھ چیز لے جانے کی اجازت نہیں اور اندر سے باہر آنے کی اجازت نہیں۔ سبائی گنڈوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور ذو النورین ہیں، یکے بعد دیگر میرے آقا کی 2 بیٹیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں، وہ عثمان کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا جنت میں ہر پیغمبر کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ابن عفان ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا امیر المومنین 40 دن ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امیر المومنین 40 دن گزر گئے، آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی؟ فرماتے ہیں بھوک بھی وقت مقررہ پہ لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے اللہ کے قرآن کو کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، قرآن کریم ایسا عظیم معجزہ ہے، اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ کتنا بڑا اختیار اللہ نے ہمیں دے، کتنا بڑا انعام اللہ نے دے دیا، بھوک مٹانے کا کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ہمیں ذریعہ بتا دیا کہ روزے دار جب تجھے بھوک لگتی ہے قرآن کھول کے بیٹھ جائے، مٹ جائے گی بھوک۔ قرآن میں ایسی لذت ہے، ایسی حلاوت ہے، اللہ کی قسم ہم نے تو اسے محسوس نہیں۔ ایک طرف یاد رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائے سیام میں اللہ رب العالمین عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، عبادات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص غیر رمضان میں نوافل ادا کرتا ہے تو وہی شخص رمضان مبارک میں نوافل ادا کرتا ہے، غیر رمضان میں صرف 2 رکعت نفل کا ثواب ملا،
اور اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل ادا کیے، اللہ رب العالمین اس کو اس انعام میں ماہ صیام میں 2 نفل ادا کرنے پر فرائض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ماہ صیام کی برکات دیکھیے، نوافل کو فرضوں کے برابر کر دیا اور فرضوں کو 70 گنا زیادہ کر دیا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، غیر رمضان میں بھی ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ غیر رمضان میں فرض پڑھے تو فرضوں کا ثواب ملا، سنن پڑھے تو سنت کا ثواب ملا، نوافل پڑھے تو نوافل کا ثواب ملا۔ لیکن یہی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز میں رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کر رہا ہے، تو اس نے جو فرض پڑھے ان فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا، اس نے جو سنت اور نوافل پڑھی تو ان کو اللہ رب العالمین نوافل کو فرائض کا ثواب عطا کر دیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، وقت اور جگہ کے ساتھ اعمال کے اجر و ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اللہ اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز ظہر ہے، گھر میں نماز پڑھی، اس نے ظہر کی، اسے 1 نماز کا ثواب ملا، اور وہی شخص جب مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور یہی شخص جب مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتا ہے، جگہ تبدیل ہو گئی ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملا، ہے تو ظہر کی نماز ہے، اور وہی شخص نماز ظہر بیت اللہ میں پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اعمال کے اجر و ثواب کو اللہ نے بڑھا دیا۔ اب خود سوچئے کہ جو بیچارے سرے سے مسجد آتے ہی نہیں، جس بیچارے نے کبھی مسجد کو دیکھا ہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے مسجد قریب ہو تو گھر میں نماز نہیں ہوتی، تو پھر سوچیے یہ بیچارہ وقت کو ضائع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ بیچارہ وقت کو ضائع کر رہا، وقت کو ضائع نہ کیجیے، اعمال کے اجر و ثواب کا خیال کیجیے۔ یاد رکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے نوافل پڑھا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے نوافل پڑھا کرو، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر یہ پوری نکلے گی تو باقی سارے اعمال پورے نکلیں گے۔ نماز کا جب حساب ہوگا، اگر کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے 1-2 رکعت نماز فجر کے فرض رہ گئے، اب ان 2 رکعت کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا 70 نوافل اٹھا کر 2 فرائض کی تکمیل ہوگی۔ کتنے نفل؟ 70 نفل ہوں گے اور 2 فرضوں کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اگر تم سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو کوشش کیا کرو قضائی ادا کر لیا کرو۔ ابھی دنیا میں اتنا وقت نہیں لگے گا، لیکن وہاں جب تکمیل شروع ہوگی کہ بھائی اس کے فرائض میں اتنی کمی ہے، نوافل کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے، تو جب نوافل ہی ہمارے پاس نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ مسلمان دوستو، کتنا سنہری موقع ہے، کتنا سنہری موقع ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ آج ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نوافل کو فرائض کا ثواب دیا جا رہا ہے، یعنی 2 نفل پڑھ رہے 70 نوافل پڑھ رہا ہے، ادھر 2 پڑھے 70 کا ثواب مل گیا، پھر 2 پڑھے پھر 70، چلو پھر لگائیں نا کتنے پڑھتے جاؤ اور پھر حساب لگاتے جاؤ۔
ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ دوسری طرف ایک طرف نیکیوں کے اجر و ثواب کو مائع صیام میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف گناہوں کے عذاب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص مائع صیام میں گناہ کرتا ہے اور ایک غیر رمضان میں گناہ کرتا ہے۔ اب گناہ ایک نے غیر رمضان میں کیا، اس کو صرف ایک گناہ کا عذاب ہوگا، لیکن وہی شخص وہی گناہ مائع صیام میں کرتا ہے، رمضان میں کرتا ہے، اس کو 70 گناہوں کے برابر عذاب ملے گا۔ ایک شخص گھر میں گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر عذاب ہوگا، اور ایک مسجد میں آ کر گناہ کرتا ہے، جس طرح یہاں نماز کی اجر و ثواب کو اللہ نے 27 گنا بڑھا دیا، تو گویا اس کو ایک گناہ کے بدلے میں 27 گناہ کا عذاب ہوگا۔ اور یہی شخص مسجد نبوی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ کے بدلے میں 50,000 گناہوں کا عذاب ہوگا، اور وہی شخص جب بیت اللہ میں گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں 1,00,000 گناہوں کا عذاب ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک طرف ہم لوگ نماز اور اعمال کی طرف آتے ہیں، دوسری طرف گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس به حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، آنکھ کا زنا بھی ہو رہا ہے، کان کا گناہ بھی ہو رہا ہے، اعضاء و جوارح گناہوں میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کا سوائے بھوکے پیاسے رہنے سے کل کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، رب الصائم لیس له من صیام الجوع، رب القائم لیس له من قام اللیل۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، شب میں بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا ہے، آداب کا خیال نہیں کیا، روزہ رکھا ہے، احترام نہیں کیا، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، منافقت بھی کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، داڑھی بھی منڈوا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک طرف ایک فرشتہ لکھتا ہے یہ شخص روزے کی حالت میں ہے، دوسرا لکھتا ہے گناہ کی حالت میں ہے، ایک فرشتہ لکھتا ہے روزے کی حالت میں ہے، ادھر سے یہ رشوت لے رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے گناہ کی حالت میں ہے، دوسری طرف
فرشتہ لکھتا ہے روزے کی حالت میں ہے، ادھر سے یہ سود کا پیسہ لے رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے گناہ کی حالت میں ہے، ادھر یہ سو رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے روزے کی حالت میں سو رہا ہے، دوسرا فرشتہ لکھتا ہے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، سو رہا ہے لیکن گناہ کی حالت میں سو رہا ہے۔ ادھر ایک فرشتہ لکھتا ہے نماز میں کھڑا ہے، عبادت کی حالت میں، قیام اللیل میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک فرشتہ لکھتا ہے نماز کی حالت میں ہے، دوسرا ساتھ لکھتا ہے نماز کی حالت میں ہے لیکن گناہ کی حالت میں۔ گناہ بھی ہے نماز بھی ہے، گناہ بھی ہے نماز بھی ہے۔ آئیے مسلمانوں عزم کیجئے، ایسا عمل نہ کیجئے، ایسا عمل نہ کیجئے کہ ادھر سے ہمارے گناہ بھی جا رہے ہیں، ادھر سے ہمارے نیک اور اجر و ثواب کے کام بھی جا رہے ہیں۔ واللہ عالم، وہ اللہ غنی ہے، وہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، کسی کو کس حال میں بخش دے نہیں بخشتا، 80 برس کے عبادت گزار کو نہیں معاف کرتا، اور اگر معاف کرتا ہے 70 برس کے زانی کو ایک چھوٹے سے عمل پر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف ہمیں اعمال تو کرنے ہیں نا، اللہ نے جو بتایا ہے، میرے آقا نے جو احکامات بتائے ہیں ان کا تو خیال کرنا ہے۔ آج لوگ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، بعض ایسے بدبخت تاریخ بس قرآن کریم تراویح میں کھڑے ہو گئے F16 بن جاتے، ایسے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ملا نہیں F16 دس سے دے، وہ کافر ملا دے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتا کہ تو رڑی کرتے ہیں بات، تو رڑی کرتے ہیں بات، تو رڑی کرتے ہیں بات، تو رڑی کرتے ہیں اللہ اکبر، لعنت ہو۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے؟ قرآن کے ساتھ بھی مذاق۔ قرآن کو صاف لفظوں میں پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور ایسے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں نہ زبر زیر کا پتہ نہ الفاظ کا پتہ، سننے والے بھی ایسے بدبخت اور سنانے والا قاری بھی بدبخت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کی جو نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ قرآن کو پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ مذاق ہے قرآن کا۔ اگر مثال کے تو آپ کے پاس، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس ہی آئیں، جی السلام کر لیں، میں کو وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے، آپ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، آپ کے گھر والے ٹھیک ہے، محلے والے ٹھیک ہے، میں جا اچھی طرح جاتے ہیں، آپ لوگوں کو سب کیا بات ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ آپ کہیں گے السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ گھر والے، سمجھ آ رہا ہے میری بات؟ اور جب یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بڑے ترتیب سے کر رہے ہیں، اور جو خدا کا تعارف ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا واسطہ اپنے اوپر رحم کرے، اور وہ قراء اپنے مقتدیوں پر بھی رحم کرے۔ پتہ نہیں کس مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں، کون سا فلسفہ ان کے پاس ہے، بس شروع ہو گئے اور بس پتہ ہی نہیں۔ پڑھو ٹھیک ہے، تم تیز پڑھ سکتے ہو لیکن قرآن تو سمجھ میں آئے، پیچھے والوں کو پتہ چلے یہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہا ہے۔ چلو ترجمہ تو وہ نہیں سمجھتے، قرآن کو تو سمجھتے ہیں، الفاظ تو پتہ ہے یہ با ہے، یہ سا ہے، یہ تا ہے، جیم ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز پر ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کی وجہ سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے آقا کے دربار میں دو عورتوں کی شکایت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتوں نے صبح روزہ رکھا ہے اور ابھی اس وقت نڈھال ہو گئی ہیں، دوپہر کا وقت ہے آقا، درمیان میں کافی وقت باقی ہے، نڈھال ہو چکی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو افطار کر لیں۔ میرے آقا نے 2 پیالے بھیجے، 2 پیالے بھیجے اور کہا ان سے کہ اس میں کے کر لیں۔ ان 2 عورتوں نے ان پیالوں میں کے کی، اندر سے خون اور پیپ اور گوشت کے لوتھڑے۔ صحابہ تڑپ کے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انہوں نے حلال کھانے سے روزہ رکھا،
اور حرام سے افطار کر لیا۔ یا رسول اللہ حرام سے کیسے؟ کہا انہوں نے حلال کھانے سے روزہ رکھا اور پھر غیبت شروع کر دی، انہوں نے حلال کھانے سے روزہ رکھا پھر منافقت شروع کر دی، بری باتیں کرنا شروع کر دی، لغویات بکتی رہی، جس کی وجہ سے ان کا روزہ جاتا رہا، اور اس طریقے سے اب ان کے اندر سے یہ خون اور پیپ اور یہ گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کی آداب کا خیال رکھنا ہے، اس کی آداب کی رعایت رکھنی ہے، رات کو قیام کرنا ہے، تراویح میں قرآن سننا ہے۔ قاری صاحب اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ، قاری صاحب آپ جا سکتے ہیں، چھوڑو یار سورتیں پڑھ لو۔ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے نہ پڑھیں، جو ہمارے اوپر منہ پر مار دی جائے تو پھر اس سے بہتر ہم نہ پڑھیں۔ اسی لیے ہمیں قیام اللیل بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے روزے کو فرض اللہ نے کیا اور رات کے قیام کو تمہارے لیے موجب ثواب بنایا۔ یاد رکھیے گا 3 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر یہ 3 چیزیں رہ جائیں تو اس کی نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک ہے قرض، ایک ہے مرض اور ایک ہے فرض۔ کتنی چیزیں؟ ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بس آج کا خلاصہ یہی کافی ہے۔ ایک ہے فرض چھوٹ گیا تباہی ہے، پھر اگر قرض ہے قرض کی وقت پہ ادائیگی نہ ہوئی تو تباہی ہے، اور پھر مرض ہے مرض کا وقت پہ علاج نہ کیا تو بھی تباہی ہے۔ بس ان 3 چیزوں کا خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے فرض کو بھی ادا کرنا ہے، ہم نے قرض کو بھی ادا کرنا ہے، اور مرض کا بھی علاج کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پر کیا میرے لیے، بھوک کو برداشت کیا میرے لیے، پیاس کو برداشت کیا میرے لیے، سارا دن تمام تکلیف کو برداشت کیا میں اللہ کے لیے، لیکن روزہ افطار